أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. سورۃ التوبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 35. اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ میں نے عرض کی ہے. کیونکہ اس آیت مبارکہ کا تعلق زکوٰۃ نہ دینے والے افراد کی سزا سے متعلق ہے. تو زکوٰۃ کے کچھ بنیادی اور ضروری مسائل جو ہم سب کی زندگی سے متعلق ہیں وہ اختصار کے ساتھ عرض کروں گا. جیسے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں زکوٰۃ کی اہمیت اور فرضیت کے حوالے سے کوئی آگاہی نہیں آ سکی. حالانکہ قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے جہاں نماز کے قیام کا حکم دیا ہے، متصلاً اللہ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اللہ فرماتے ہیں نماز بھی ادا کرو، اور اگر صاحب نصاب ہو، صاحب وسعت ہو تو زکوٰۃ بھی ادا کرو. پھر زکوٰۃ کی کیٹیگری میں رمضان المبارک کے روزوں کا فطرانہ بھی آتا ہے، اور زکوٰۃ کی کیٹیگری میں زمین کا عشر بھی آتا ہے، اور زکوٰۃ ہی کی کیٹیگری میں بڑی عید پر جو صاحب مال لوگ قربانی کرتے ہیں یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. قربانی کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں نا، وہاں بھی ہم بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں. ایسے سمجھ لو کہ جیسے کوئی نفلی کام ہو رہا ہے. ایک قربانی کی 10-15 افراد کی طرف سے اس کو کر دیا. حالانکہ اول تو مسائل سے آگاہی بھی ہونی چاہیے، پھر ساتھ ساتھ ذمہ داری کا احساس بھی ہم کو ہونا چاہیے. تو بہرحال زکوٰۃ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے. اس حوالے سے میں نے نصاب کے حوالے سے کچھ باتیں کل عرض کی تھی کہ سونا اور چاندی 4 چیزیں. نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کیش نقدی رقم، نمبر 4 مال تجارت. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ یاد کریں گے انشاءاللہ پوری زندگی آپ کو نہیں بھولے گا. زکوٰۃ بنیادی یہ 4 چیزیں ہیں. سونا اس کا الگ نصاب ہے، چاندی اس کا الگ نصاب ہے، اور مال تجارت اس کا الگ نصاب ہے، اور چوتھی جو چیز ہے وہ کیش ہے، اس کا الگ نصاب ہے. سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا اگر مرد اور خاتون کسی کے پاس ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اور اس پر شرط یہ ہے کہ 1 سال گزر چکا ہو. یہ جو 4 چیزیں میں نے بیان کی ہیں نا، ان 4 چیزوں میں حولان حول، عربی میں حولان حول کہتے ہیں، اردو میں معنی ہے کہ
اسلامی سال کے لحاظ سے ایک سال اس نصاب پر پورا گزر جائے تو اس بندے پر 2.5%، 1/40 اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں غرباء مساکین کو بطور زکوٰۃ ادا کرنا یہ لازم اور فرض ہے۔ چاندی کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولہ ہے، لیکن خاص طور پر ہماری خواتین میں جو غلطی ہوتی ہے نا، وہ اس غلطی کو نوٹ کریں۔ ہم نے ذہن یہ بنایا تھا کہ بھائی 7.5 تولہ سونا ہوگا تو تب زکوٰۃ ہوگی، 52.5 تولہ چاندی ہوگی تو تب زکوٰۃ ہوگی۔ یہ مائنڈ سیٹ خراب ہے ہمارا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح یہ 4 نصاب ہیں نا، سونا، چاندی، کیش اور مال تجارت، ان کا اپنا اپنا نصاب ہے، اسی طریقے سے اگر یہ چاروں چیزیں مجموعی طور پر 1 لاکھ موجودہ وقت میں 1,40,000 یا 35,000 سے تک ہوں یا اس سے ابو ہوں، یہ مجموعی مالیت، تو وہ بندہ بھی شرعی اعتبار سے صاحب نصاب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب بات سمجھے جو غلطی ہوتی ہے ہماری گھریلو خواتین میں۔ خواتین کہتی ہیں بھائی ہمارے پاس سونا ہے 3 تولے، سونا حالانکہ 1 تولہ تو اس کو 2,80,000 سے بڑھ جا رہا ہے، تو 1,30,000 35,000 تو یہ تو نصاب بنتا ہے کیش میں، تو ظاہر بات ہے سونے کا الگ نصاب ہے۔ لیکن خواتین کے پاس 1 تولہ، 1.5 تولہ، 4 تولہ، 5 تولہ سونا ہوتا ہے، لیکن سونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن خواتین کے پاس بسا اوقات چاندی بھی ہوتی ہے، اور اگر چاندی نہ ہونا خواتین کے پاس کیش ضرور ہوتی ہے، تو جب 2 چیزیں مل جائیں نا تو پھر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، ایک خاتون کے پاس ہے 1.5 تولہ سونا، اور سونے کا جو نصاب ہے وہ کتنا ہے 7.5 تولہ سونا، لیکن سونے میں یہ نصاب پورا نہیں ہو رہا، لیکن اس خاتون کے پاس 10,000 15,000 20,000 اس کے اپنے بھی موجود ہیں کیش، تو اب یہ سونے کا اعتبار نہیں ہوگا، اب مجموعی مالیت کا اعتبار ہوگا۔ تو مجموعی مالیت جس وقت آپ 2 تولہ 1.5 تولہ کی قیمت لگاؤ، یہ 3 سے اوپر جاتا ہے، اور 20,000 10,000 جو اس نے اپنے پاس سیب رکھا ہوا ہے اپنی ملکیت میں جو مالیت ہے اس کی، تو اب یہ ایک نصاب نہیں ہوگی، اب کیا ہوں گے؟ اب یہ 2 چیزیں جمع ہوگی، اب مجموعہ کا کیا اعتبار کیا جائے گا؟ اب اس خاتون پر کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں جی میرے پاس سونا ہی 1 تولہ ہے، 1.5 تولہ ہے، 4 تولہ ہے، تو 7.5 تولے تو میرے خیال سے پاکستان میں بہت کم تعداد میں خواتین ہوگی جن کے پاس ہوگا، کام ہی ہوتا ہے نا عورتوں کے پاس، کسی کے پاس آدھا تولہ ہے، کسی پاس تولہ ہے۔ لیکن اس آدھے تولے یا تولے کے ساتھ اگر دوسرا کوئی نصاب مل جاتا ہے، کیش مل جاتی ہے یا چاندی مل جاتی ہے یا مال تجارت، خواتین بھی تجارت کرتی ہیں، یا مال تجارت کچھ مل جاتا ہے، اور مجموعی تعداد 1 لاکھ فی الوقت 1,35,000 سے یا اس سے ابو جا رہا ہے، تو اس پر 1 سال گزر گیا اسی مالیت پر، تو اس پر 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض عین ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ بہت ساری ہماری خواتین زکوٰۃ سے بچتی ہیں۔ پھر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ یار یہ جو زکوٰۃ ہے یہ مرد نے دینی ہے۔ بھائی مرد کی اپنی ملکیت ہے، خواتین کی اپنی ملکیت ہے۔ ہاں اگر اس کی اجازت کے ساتھ اس کو کہے کہ مرد دیتا ہے زکوٰۃ تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، لیکن یہ ذمہ داری جو ہے کس کی ہے؟ خواتین کی ہے۔ دوسرا مسئلہ جو انتہائی اہم ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ خاص طور پر جو ملازمین ہیں اور یہ سرکاری ملازمین، ان کا ایک پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے جس کو ڈی ایس پی فنڈ یا جی پی فنڈ کہتے ہیں۔ یہ فنڈ، اس پر زکوٰۃ کے متعلق مسئلہ کیا ہے؟ باقی ڈی ایس پی فنڈ کی جو ڈیٹیل ہے، تفصیلات ہے، میں نے 12 شرعی اس کا جو شرعی حوالے سے جو تفصیلات میں نے پہلے 12 بیان کی ہیں، لیکن ہمارا آج کا ٹاپک ہے زکوٰۃ۔ اب ایک بندہ 22 سال 30 سال یا 18 سال سروس کرتا ہے، تو اس کو اکٹھی جو رقم ملتی ہے
ٹھیک ہو گیا، جس کو کنٹریبیوٹ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ پینشن ہوتی ہے. جو اب نیا نظام پاکستان کا، ابھی وہ مجھے نہیں پتا کیا سسٹم ہے. پرانے جو سسٹم میں جو ہے نا، یہ جو گریجویٹی ملتی ہے، کنٹریبیوٹ ملتا ہے، اور جو پینشن ملتی ہے، یہ گورنمنٹ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ عطیہ ہوتا ہے، اس بات کا کہ بھائی اس بندے نے اپنی زندگی جوانی ادارے کو دی ہے، ادارے میں اس نے خدمت کی ہے، اس خدمت کے موقع پر آدھا کنٹریبیوٹ اس کو مل جاتا ہے، باقی آدھا جو ہے وہ پینشن کی مد میں اس کو ماہانہ ملتا ہے. اس پر زکوٰۃ کے حوالے سے کیا حکم ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھنا. دوسری وہ رقم جو ڈی ایس پی فنڈ یا جی پی فنڈ کے حوالے سے گورنمنٹ جبرن کاٹتی ہے یا آپ اپنی خوشی سے کٹواتے ہو، اس کی زکوٰۃ کے حوالے سے کیا مسائل ہیں. پھر میراث کے بھی مسائل اس پر کیا ہوتے ہیں؟ متفرع ہوتے ہیں. پہلے آپ یہ ڈی ایس پی فنڈ کے حوالے سے سماعت فرمائیں. آپ کا ڈی ایس پی فنڈ آپ کو ملا، آپ نے مثال کے طور پر 18 سال سروس کی ہے، مثال دیتا ہوں، 18 سال کی سروس میں آپ کا ڈی ایس پی فنڈ مثال دیتا ہوں کہ 10 لاکھ ہے. ظاہر ہے اکثر لوگ زائد کٹواتے ہیں، تو 10 لاکھ ہے. لیکن جب آپ یہ 10 لاکھ ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ پورا ایک پروسیس ہے، ہر سال کا الگ الگ کیا رقم ہوتی ہے، تو آیا کہ یہ 18 سال پوری آپ نے زکوٰۃ دینی ہے یا کیا ہے ایک ہی مرتبہ زکوٰۃ دینی؟ یہ مسئلہ سمجھنا. آپ کو آپ کا ڈی ایس پی فنڈ آپ نکالیں گے، اس وقت آپ کو دیکھا جائے گا کہ آپ کی کنڈیشن کیا ہے. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ اس وقت صاحب نصاب نہیں ہیں، یعنی ڈی ایس پی فنڈ ملنے سے پہلے آپ صاحب نصاب ہو، یعنی 1 لاکھ موجودہ وقت میں 1,30,35,000 آپ کے پاس سالانہ مالیت میں نہیں ہے. باقی ضرور کی چیزیں وہ الگ ہیں، آپ کے پاس بائک ہے، کار ہے، بڑی گاڑی ہے، وہ الگ چیز ہے، وہ اس زکوٰۃ کے نصاب میں شامل نہیں ہوتی. لیکن جو ہی آپ کو 20 لاکھ روپیہ ملا یا 10 لاکھ روپیہ ڈی ایس پی فنڈ کا ملا، تو اب اگر یہ 10 لاکھ آپ کے مالیت میں 1 سال رہتا ہے تو آپ کو سابقہ زکوٰۃ آپ پر دئی ہے، کیونکہ آپ کی ملکیت ہی نہیں تھی. کیونکہ اب یہ آپ کی ملکیت میں 1 سال رہ گیا ہے، تو اب آپ اس پر کیا کریں گے؟ 1/40 2.5% غرباء مساکین میں ادا کریں. جو پیچھے گزر گیا نا اس کی زکوٰۃ، اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے کہ آپ کی ملکیت میں نہیں تھا. جب آپ کی ملکیت میں آنے کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، ملکیت میں آ گیا ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے کہ آپ کے پاس 10 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو ڈی ایس پی فنڈ ہے، یہ جو ہے نا، یہ ڈی ایس پی فنڈ امپلائی جو ملازم ہوتا ہے نا، یہ اس کی اپنی ملکیت ہوتی ہے. اور اس کا جو نا اگر بندہ فوت ہو جائے، سمجھ آ گئی، تو اس ڈی ایس پی فنڈ کا شرعی قوانین کے مطابق میراث میں جس کا حصہ آتا ہے نا اس کو حصہ دینا پڑے گا. یہ نہیں کہ بھائی اب یہ بچے یتیم ہو گئے تو یہ سارا کیا ہے بچوں کو دے دیں. جو شرعی طریقہ ہے نا تقسیم کا میراث کا، تو ڈی ایس پی فنڈ چونکہ یہ جو ملازم ہوتا ہے اس کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے، اور ذاتی جو ملکیت ہوتی ہے وہ میت کے جانے سے، بندے کے مر جانے کے بعد وہ میراث ہوتا ہے، اور میراث کے طور پر کیا ہوتا ہے؟ تقسیم ہوتا ہے. اب دوسرا مسئلہ ذہن میں رکھنا، یہ جو کمپیوٹ ملتا ہے جس کو گریجویٹی بھی کہتے ہیں، یہ جو چیز ہے نا یہ اکٹھی ملتی ہے، اور اس کا جو اعتبار ہے یہ میں نے کہا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے خدمت کی وجہ سے انعام کے طور پر ہوتا ہے. تو اب اس کے بھی زکوٰۃ کا یہی ہے کہ اگر یہ مال آپ کے پاس سال رہتا ہے، پورا سال، ٹھیک ہو گیا. میں نے کل بتایا تھا نا کہ فوجی بندے کا ذہن ہوتا ہے کہ بھائی ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو کسی سودی سسٹم میں کیا ہے لگا دیں گے، اور کیا ہے ماہانہ یا سالانہ پرافٹ آتا رہے گا، تو کیا ہے ہمارا سسٹم چلتا رہے گا. تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہو گیا. تو پھر اس طرح اگر آپ رکھتے ہیں تو پھر اس کا باقاعدہ پراپر ہر سال کا جو اسلامی لحاظ سے زکوٰۃ ہوتی ہے، ہر سال سے جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ دینی پڑے گی. باقی سودی میں نے وہ حوالے سے بتا دیا ہے
کہ سودی جو بندہ لین دین کرتا ہے، معاملات کرتا ہے نا، اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور وہ بندہ یہ سمجھے گا نا جی میرا کام چلے گا، پھر کام چلے گا نہیں، پھر بگڑے گا۔ جو بندہ اللہ رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر لے، پنگا لے لے، تو آپ خود اندازہ فرماؤ اس کی حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اس چیز کو خاص طور پر خیال رکھیں۔ تو اب یہ جو اکٹھا مال ملتا ہے نا، یہ بطور انعام کے ہوتا ہے۔ اگر یہ ملازم کی زندگی میں اس کو مل جاتا ہے تو ظاہر ہے جب وہ ملتا ہے تو وہ اس کی ملکیت میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا وہی مسئلہ میں نے بتا دیا، اس میں وہی ہے کہ اگر سال اس پر گزر جاتا ہے، صاحب نصاب ہے، تو زکوٰۃ دینی ہے، لازم ہے، فرض ہے، باقی کچھ نہیں ہے، سابقہ شابقہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اب اس میں میراث کے حوالے سے بات ذہن میں رکھنا، میراث کے حوالے سے یہ جو مال ہے، یہ جو پنشن ہے، یہ چونکہ ایک انعام کے طور پر، عطیہ کے طور پر گورنمنٹ آپ کو دیتی ہے۔ اگر یہ آپ کی زندگی میں آپ کو ملتا ہے تو یہ آپ کی ملکیت میں آ گیا ہے، اب یہ ادھر سے عطیہ آیا لیکن آپ اس کا مالک بن گئے ہو۔ تو اب اگر آپ دنیا سے جاؤ گے تو وہ مال اگر پڑا ہوا ہے کمپیوٹر والا، تو وہ بھی پراپر طریقے سے ورثاء کے اندر شرعی طریقے سے کیا ہو، جو تقسیم حصے شریعت نے کیے ہیں وہ سب کو کیا ہے تقسیم اس طریقے سے ہوگا۔ لیکن بندہ دوران ڈیوٹی فوت ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ اس کو ملتا ہے نا، تو اس صورت میں یہ چونکہ ملازم کی ملکیت نہیں ہے تو لہٰذا اس میں پھر میراث نہیں جاری ہوگی۔ اب اگر گورنمنٹ آف پاکستان یا ادارہ جس بیوی کو دو، بچے کو دو، جس کو بھی دے وہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس صورت میں کہ وہ اس کی ملازمت کے دوران کیا ہو گئی، ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد اس کو ملا ہے، کیونکہ اس کی ملکیت میں آیا ہی نہیں، تو وہ عطیہ ہے۔ عطیہ گورنمنٹ جس کو، ادارہ جس کو مرضی دے، ٹھیک ہو گیا، بچوں کو دے، بیوی کو دے، یا بیوی کے والد کو دے، یا جناب کیا نام اپنے ملازم کے والد کو دے، وہ ادارے کی مرضی ہے، ثواب دی۔ اب یہ میراث نہیں رہا، لیکن اگر اس کی زندگی میں اس کو یہ کمپیوٹر مل گیا ہے تو اب اس صورت میں اگر وہ فوت ہوتا ہے، وہ پیچھے برقرار ہے، اب وہ کیا ہوگا، میراث ہوگا۔ برحال یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے، اکثر ساتھی پوچھتے بھی نہیں ہیں، میں نے کافی ٹائم گزارا ہے، اللہ ماشاء اللہ ایک دو بندوں نے شاید اس حوالے سے کوئی پوچھا ہو، لیکن ماشاء اللہ اکثریت باخبر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو آپ دیکھیں، پوری زندگی یہ کیا ہے، سب کچھ مال پیسہ جمع کرنے کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، قبر میں بھی پوچھا جائے گا اور آخرت میں پوچھا جائے گا، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کو کوئی نہیں بتاتا تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ جاتے ہیں یا بازار جاتے ہیں، فلاں چیز کہاں سے ملتی ہے، 10 بندوں سے پوچھتے ہو، تو دین کے حوالے سے اتنے آپ کیوں اس طرح ہوگی؟ تو دین کے حوالے سے بھی آپ پوچھ کر جائیں اور کوشش کریں دین کو فالو کرنے کی، انشاءاللہ اللہ یہ دین کا جو راستہ ہے آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ لیکن جب ہماری نیت ہی نہیں ہوگی، کھوٹ ہوگا دل میں، تو ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پھر بندے کو اسی طرف لگا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ